اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے تمام معززین حاضرین مجلس، آپ تمام احباب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ سے پاک حضرت حجت العاشقین قطب الواصلین اعلی حضرت سید سید محمد سائیں گیلانی القادری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں تشریف لائے۔ مجھے پتا ہے آپ کافی دیر بیٹھ کے ایک نعت خوانی کا طویل پیریڈ اٹینڈ کر کے آپ بہت تھک چکے ہیں۔ میں بھی کوئی زیادہ آپ کی سماع خراشی کرنا نہیں چاہتا، چونکہ پتا ہے آپ کو بڑا تعجب ہو رہا ہوگا کہ عرس پاک کی محفل میں پہلی بار خطاب کر رہا ہوں۔ یہ صدارتی جو کلمات ہیں کوئی اتنا لمبا چوڑا خطاب نہیں ہوگا۔ وہ دراصل ٹریجڈی یوں ہوئی کہ جو ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں تشریف لا رہے تھے خطاب کے لیے، وہ اچانک بریلی شریف کے دورے پہ چلے گئے۔ تو جب وہ بریلی شریف کے دورے پہ چلے گئے تو پھر میں نے کہا کہ چلو ہم خود بات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ چند کلمات ہوں گے، آپ نعت خوانی کے موڈ سے نکل کر ایک دفعہ تقریری سٹائل میں آ جائیں، تقریری موڈ میں آ جائیں۔ جیسے ریڈیو کے موڈ ہوتے ہیں نا، ٹیپوں کے موڈ ہوتے ہیں، یہ سٹیریو موڈ ہے، یہ مونو موڈ ہے۔ تو نعت خوانی سن کے آپ بڑے باذوق ہوئے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تقریر کے لیے اپنا دماغ بنائیے۔ میں صرف چند کلمات کہوں گا، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوں گے۔ زیادہ باتیں نہیں کروں گا، تھوڑی باتیں کروں گا صرف عرس کے حوالے سے اور اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پر میں نے کئی بار خطاب کیا ہے، اور الحمدللہ ریکارڈنگ موجود ہوگی۔ ہر بار ایک نیا سٹائل ہوتا ہے، اس دفعہ ایک نیا سٹائل ہے۔ آپ تھوڑی سی آپ کی سماعتیں میری زبان کی مدد کریں گی، میرے ساتھ ساتھ چلیں گی، تو پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ربانی صاحب آپ بھی اوپر تشریف لے آئیں۔ ربانی صاحب ماشاءاللہ کوئی سٹیج سیکٹری نہیں ہیں رٹے رٹائے طوطے کی طرح، آپ عالم با عمل اور مفتی دین متین ہیں، ساہیوال کے علاقے کے نامور مدرس، مفسر اور شیخ الحدیث ہیں اور مفتی ہیں۔ آپ کا فتویٰ چلتا ہے۔ یہ تو اولیاء اللہ کی مہربانی ہے نا کہ وہ کئیوں کو کس درجے میں لے آتے ہیں، ورنہ کہیں اور بلانا پڑے تو یہ بلا جاتے ہیں اسٹیج سیکٹری بننے کے لیے۔ ان کی تو شان ہی علیحدہ ہے، میرے جیسے ان کے علم سے فیض یاب ہوتے ہیں، حقیقت بات ہے۔ بہرحال میں نے سب سے پہلے جو کلمات آپ کی سماعت کے حوالے کیے تھے وہ تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جتنے بھی ہم کلمات پڑھتے ہیں، قرآن حمید فرقان حمید کے درس دیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھتے ہیں، پتہ ہے۔ اور ایسا کلمہ ہے کہ اس میں کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں۔ کوئی ایسا فرقہ عقیدہ ہوگا جو اعوذ باللہ کو کسی اور طریقے سے پڑھے، لیکن اتنی ہی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کر پائے گا کہ من لعین الرجیم، شیطان الرجیم پڑھ لیں، اس سے زیادہ اور کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسی تبدیلی کے حوالے سے سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ بات اس میں بڑی عجیب ہے۔ میں نے کہا چلو اس دفعہ آگے نہیں جاتے، بات الف سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ میں الف ہے نا، تو الف کی اگر سمجھ آ جائے تو بہت سی باتیں، بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا مجھے بڑا دکھ لگتا ہے، جب کوئی بد مذہب آپ سے ایک سے دوسرا سوال کرتا ہے تو آپ بیگانوں کی طرف اس کا منہ تکنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی بلا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے اپنے علماء کی صحبت نہیں اٹھائی، کبھی اپنے مشائخ کے پاس بیٹھے نہیں، کبھی ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا، کبھی ان کو گوشے ہوش سے نہیں سنا۔ اگر آپ نے سنا ہوتا یا آج کے بعد سننا شروع کر دیں تو کبھی آپ کو انشاءاللہ یہ نوبت نہ دیکھنی پڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ایسا کلمہ ہے جس سے ایک بڑے طاقتور مضبوط دشمن سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس میں کیا چیز ہے؟ میں پہلے ترجمہ کر دوں۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی
من الشیطان الرجیم، شیطان مردود لعین رجیم سے۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ پناہ کا لفظ آیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، ظاہر ہے کسی کمزور چیز کی پناہ نہیں لی جاتی۔ جب بھی پناہ لی جاتی ہے تو کسی بہت بڑی چیز کی لی جاتی ہے۔ عربی میں اس کو حصر یا حصار بھی کہتے ہیں، حصار قلعہ کو کہتے ہیں، حصن بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری پناہ کے زمرے میں یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ پناہ قلعے کو حصن یا حصار یا پناہ گاہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ بہت مضبوط ہوتا ہے، دشمن کی فوج حملہ آور ہو رہی ہو، آپ قلعہ گزین ہو جائیں، آپ قلعے میں چلے جائیں، پناہ گزین ہو جائیں اس میں، تو آپ کو وہاں دشمن کی گولیوں کی بچھاڑ سے آپ کو پناہ مل جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کسی کمزور چیز کی پناہ نہیں لی جاتی، اسی طرح کسی کمزور چیز سے بھی پناہ نہیں لی جاتی۔ کسی کمزور چیز سے بھی پناہ نہیں لی جاتی۔ کوئی بہت بڑا طاقتور دشمن ہو ہی تو بندہ پناہ لیتا ہے۔ آندھی آئے تو آپ کیا پناہ لیتے ہیں؟ کسی مکان کی اوٹ میں چلے جاتے ہیں۔ دریا کا سیلاب آ جائے تو آپ بیڑی کی پناہ لے لیتے ہیں۔ موسم کی گرجدار ڈاکہ کی ہو تو آپ پولیس کی پناہ لیتے ہیں۔ لیکن جس سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے کوئی ایسی بلاش ہے، وہ بھی شیطان۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ یعنی اللہ سے بڑا کوئی طاقتور ہے کہ جس کی بندہ پناہ لے؟ اس کا مطلب ہے جس طرح اللہ سے بڑا کوئی پناہ دینے والا نہیں، اسی طرح شیطان سے بڑا کوئی مردود بھی نہیں۔ شیطان بہت مردود ہے، لیکن بات یہاں دیکھنے کی یہ ہے کہ شیطان اللہ ہے یا غیر اللہ؟ بولیے نا، غیر اللہ ہے، اور متفقہ علیہ بہت بڑا غیر اللہ ہے۔ سرکش شیطان مردود جو ہوا ہے تو اللہ کی مخلوق، لیکن ہے بہت ظالم۔ اتنا بڑا ظالم ہے کہ جس سے کسی چیز کی پناہ نہیں بچا سکی، محض کام آئی تو اللہ کی پناہ کام آئی۔ محض پناہ آئی تو اللہ کی کا۔ یہ بات اس سے شروع کی کہ توحید کا بیان بھی ہو جائے گا، رسالت کا بیان بھی ہو جائے گا، اور اولیاء اللہ کی شان بھی ہو جائے گا۔ یعنی ہاں لگا متفق علیہ بات ہے کہ شیطان غیر اللہ ہے، سرکش ہے، لیکن توجہ آپ کی میں اس نقطے کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ہے بہکانے کا۔ بولو نا، ہم اس سے پناہ کیوں مانگ رہے ہیں بھائی؟ میں آپ کو پہلے بات یہ ذہن نشین اچھی طرح کرا لوں تاکہ آپ کو بھولے نہیں۔ ہم اس سے پناہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ اسے اختیار ہے انسان کو گمراہ کرنے کا۔ اگر کسی غیر اللہ کے پاس اختیار آ جائے تو پھر شرک کیسا؟ شیطان کے پاس اختیار آ گیا، نہیں سمجھے آپ؟ اور جب کسی شیطان مردود کے پاس اختیار آ سکتا ہے تو پھر اللہ کے ولی کے پاس کیوں نہیں اختیار ہو سکتا؟ آپ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ناچیز کے ناموں کے نعرے نہیں لگانے، میں ساروں کو بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھیں گے کہ محض جملہ ترازی ہے سٹیج پر کہ ناموں کے نعرے لگا، ویسے شوق سے سنتے ہوں گے۔ نہیں، میں مولانا ربانی صاحب کو بھی کہہ گوں کہ یہ کوئی میرے ساتھ القابات لگائے پیر طریقت رہبر شیر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ رہنے دیجیے، میرا سمپل نام لے دیجیے کیجیے۔ اور خوشامدی القابات جو خوشامدی لوگ بولتے ہیں، خیر یہ تو خوشامدی نہیں، یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں، محبت کے ساتھ بولتے ہوں گے۔ ان کی بھی خدمت میں یہ میری درخواست ہے، اور لوگوں کو بھی، کہ میرے نام صرف سادہ لکھا کرے، سید علی ثانی میرا نام ہے، بس سید علی ثانی ٹھیک ہے۔ اور غلاموں کے کوئی نام ہوتے بھی نہیں، غلام محض غلام ہی ہوتے ہیں۔ تو جب میں اس دین متین کا غلام ہوں تو پھر، اور میں یہ بھی کروں، صوفی نور صاحب جھوم رہے ہیں، یہ مجھے چھیڑا بھی اس موضوع پہ صوفی نور صاحب ہے، کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غیر اللہ کے پاس شیطان اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ تو اس کے پاس اختیار آیا ہے تو آپ پناہ مانگتے، اگر اس کے پاس اختیار نہ ہوتا تو آپ پناہ کیوں مانگتے؟ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کے پاس اختیار ہے۔ جب غیر اللہ دشمن ہے مخلوق کا، اللہ کا بھی دشمن ہے، عدو للہ ودو خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے۔ جب اللہ دشمنوں کو اختیار دیتا ہے تو اللہ اپنے دوستوں کو اختیار کیوں نہیں دیتا؟ یہ مدعا یاد رہے گا، جملہ کہ نہیں یاد رہے گا؟
اور یہ آیت بھی یاد رہے گی، جب اللہ اپنے دشمنوں کو اختیار دے دیتا ہے اور پھر واپس نہیں لیتا، اور واپس بھی نہیں لیتا، شیطان کا اختیار واپس نہیں لے گا، کب تک؟ قیامت تک۔ قرآن پاک کی 20 خدا کی قسم آیتیں اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو مہلت دے قیامت تک کی، اور تیری عزت کی قسم میں ساروں کو بہکاؤں گا۔ یہ اس کے اختیار کی دلیل ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو ظالموں، جب اللہ کے دشمنوں کا اختیار مانتے ہو تو پھر اللہ کے سجنوں کا کیوں نہیں مانتے؟